ملی جلی باتیں 2024 ہم سے رخصت ہو گیا، 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ باتیں ادھر ادھر کی معاشرے کی اور کچھ باتیں تازہ، جو بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو دل دہلا دینے والی بھی ہیں۔ کیونکہ پچھلے سالوں میں بہت ساری ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، جس میں خاص طور پہ وابڈا کے ایشوز تھے، گیس کے ایشوز تھے، انڈسٹری کے بہت زیادہ ایشوز تھے، جس میں بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی بند ہو گئی تھی۔ اور یہ پھر دوبارہ الحمدللہ ابھی یہ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 ماہ سے جو ہے وہ انڈسٹری ساری دوبارہ بحالی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ پل دو پل کی زندگی، ہم تو اتنی بھی اللہ کے سامنے اس کو عبادت کے اندر گزارنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ترقی یافتہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جدید معاملات کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم دین سے بالکل اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دل کی اور باقی بیماریاں نہیں جو عمومی طور پہ ہم سٹریس سے جوڑتے ہیں، سٹریس کے ساتھ ایون کینسر کا تعلق بھی جڑ چکا ہے۔ اچھا، کہ جو سٹریس ہے اور سٹریس سے زدہ ماحول اور سٹریس زدہ سوچوں میں رہنے والا اور سٹریس زدہ زندگی میں رہنے والے، ان کے اندر دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کی شرح بھی زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے صوت البر پروگرام کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ملی جلی باتیں 2024 ہم سے رخصت ہو گیا، 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ باتیں ادھر ادھر کی معاشرے کی اور کچھ باتیں تازہ، جو بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو دل دہلا دینے والی بھی ہیں اور ایک بہت بڑی ہمارے لیے انتباہ بھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے زحمت دی ہے معزز مہمانوں کو۔ ہمارے محترم جناب ڈاکٹر عزیر سرویا صاحب سوشل میڈیا کی معروف شخصیت ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ محترم جناب حافظ عبداللہ سلیم صاحب تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تشریف لائے، وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، 2024 ہم سے رخصت ہو گیا، 2025 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور پر پاکستان کے حالات پہلے کی نسبت 2024 میں بہتری کی طرف گئے ہیں، اور کیا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں؟ اور خاص طور پہ فیصل آباد شہر میں آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے یا اسی طریقے سے ہم کھڑے ہیں؟ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں آپ۔ اس سوال کا جو ہے نا وہ کچھ جواب شروع تو میں ہی کروں گا، لیکن اس کے اوپر جو اختتامی گرے ہیں وہ تو ہمارے جو بھائی ہیں نا بزنس والے وہ لگائیں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ میرا شعبہ سروسز سے ریلیٹڈ ہے جی اور بطور پروفیشنل، جی تو بطور پروفیشنل جو ہے نا وہ ہم لوگ اس بات کو یا اس دور کو پازیٹیو سمجھتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی لمبا چوڑا انتشار نہ ہو، لمبے چوڑے کوئی عوامی اجتماعات جو ہے نا وہ احتجاجوں کی شکل میں نظر نہ آئیں۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے اگر ہم 2024 کو دیکھیں تو قدرے ایک پرامن سال رہا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے دھرنے، لمبی چوڑی سڑکوں کی بندشیں، لوگوں کے راستوں کی اور جو کاروبار زندگی ہے وہ نہیں ہوئی، تو ہمارے جو مریض ہیں وہ آتے رہے جاتے رہے۔ تو ہمارے لیے تو یہی معاشی اور معاشرتی اور ساری سرگرمی ہے۔ جو بزنس طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے دوست باقی کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس حوالے سے ان کی طرف بھی آپ آئیں۔ تو معاشی طور پہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں وہ آتے ہیں نا مختلف قسم کی، ان کی نفسیات سے آگاہی ملتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اندر کوئی تھوڑی امید بڑی ہے یا اسی طرح مایوسی ہی ہے؟ ایک چیز جو یہ دیکھنے میں آئی ہے جو 2024 میں خصوصی طور پہ، وہ یہ ہے کہ جو ایک گرتی ہوئی یا جو ایک تنزلی کا ایک ٹرینڈ تھا نا، وہ ریورس نہ صحیح، وہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تنزلی سٹاپ ہوئی ہے، گراف سٹریٹ، ہاں گراف سٹریٹ ہوا ہے، ابھی اوپر نہیں گیا صحیح، لیکن وہ جو بہت سپیڈ سے نیچے آ رہا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب نیچے کی طرف اس کی ڈائریکشن نہیں ہے، بریک لگی ہے۔ اس سے یہ اس کے جو اشاریے ہماری طرف سے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں، بڑے آپ یہ سمجھیں کہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہمارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس، جیسے میں کینسر اسپیشلسٹ ہوں تو ہمارے پاس کیمو تھراپی اور یہ چیزیں، اب وہ کیمو تھراپی اور اس سے متعلقہ علاج مہنگا ہے، تو ہماری جو انرولمنٹس ہوتی ہیں نا کیمو تھراپی کی، کہ کتنے پیشنٹس ہمارے پاس انرول ہوئے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم کیمو تھراپی شروع کرتے ہیں، اس کی جو شرح ہے نا وہ 2023 کی نسبت زیادہ بہتر ہے 2024۔ عبداللہ بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے یہ سال کیسا رہا ہے؟ سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر ایسے ہے کہ جو ابھی آپ اگر دیکھیں نا کہ جو ملکی حالات ہیں
ان کے حساب سے دیکھا جائے تو ہمارے جیسے آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی اور جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف ہیں، اور جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں وہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کاروباری معاملات میں بہت ساری بہتری ہے۔ صحیح، اس کو آپ کہہ لیں کہ 99% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی بہت ساری بہتری ہے پچھلے سالوں کی بنسبت، کیونکہ پچھلے سالوں میں بہت ساری ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، جس میں خاص طور پہ وابڈا کے ایشوز تھے، گیس کے ایشوز تھے، انڈسٹری کے بہت زیادہ ایشوز تھے، جس میں بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی بند ہو گئی تھی۔ صحیح، اور یہ پھر دوبارہ الحمدللہ ابھی یہ اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 ماہ سے جو ہے وہ انڈسٹری ساری دوبارہ بحالی کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے پر امید ہے ہم خود بھی کاروباری طبقہ بھی ساتھ ماشاءاللہ آپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس بارے میں کہ مارکیٹ میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں تھی تو وہ بزنس کمیونٹی جو ہے اس میں کافی سارے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریلیفز، کوئی پرائسز جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیچے کی طرف آ رہی ہیں، بہتری میں آ رہی ہیں، تو اس سے میرا تو خیال ہے کہ یہ سال جیسے چل رہا ہے اگر مزید بہتری کی طرف جائے گا تو اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور مزید بہتری کی طرف بھی جو ہے وہ کاروبار جائیں گے۔ جی حفظ صاحب، آپ کا سمجھتے اسلامی نقطہ نظر سے اور ایک مومن کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اتنا وقت ہم نے گزار دیا ہے، اس میں کیا ہم نے حاصل کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں ہم نے ضائع کر دی ہیں، اس حوالے سے آپ رہنمائی دیں جو بڑی اہم بات ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید صاحب۔ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، کہ اپنا محاسبہ کر لیں قبل اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حساب لیں، بالکل صحیح، اور آپ اپنے اعمال کا وزن کر لیں قبل اس کے کہ آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ صحیح اصل میں یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا سانس آتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ سال گزر رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہم بالکل موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان انجانے میں وہ نیو ایئر نائٹ یا اس طرح کے دیگر خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن کا ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہوں سے بچے اور نیکیاں آگے بھیجے۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ اپنے دنوں کا روزانہ حساب کیا کرتے تھے، اور جس دن زیادہ نیکیاں ہوتی تھی اس کو اپنا بہتر دن شمار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے، چونکہ انسان کے پاس یہ جو مختصر سی زندگی ہے، یہ پل دو پل کی زندگی، اور یہ پل دو پل میں کیوں کہتا ہوں، اس لیے کہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ اس 50,000 سال کے دن کے اوپر اگر ہم دنیا کی زندگی جو 50-60 سال کی عمل کی بنتی ہے، یعنی کہ طویل عمر بھی ہو جائے تو بلوغت کے بعد سے اتنے سال بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت سارا وقت ہم کھانے میں اور سونے میں اور فضول کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں، عبادت بہت کم ہے۔ تو یہ پل دو پل کی زندگی ہم تو اتنی بھی اللہ کے سامنے اس کو عبادت کے اندر گزارنے کے قابل نہیں رہے، اور جو یہ ترقی یافتہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جدید معاملات کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم دین سے بالکل اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے، یہ تو آپ نے سال کے اعتبار سے پوچھا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر رات کو جب بستر پہ جائیں تو ہمیں یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، آج کے دن میں نیکیاں کتنی ہیں اور برائی کتنی ہیں۔ اگر تو ہم یہ محاسبہ کرنا شروع ہو گئے تو صحیح صاحب ہم انشاءاللہ اس ٹریک پہ چل نکلیں گے جو ٹریک ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، لیکن چونکہ ہم کرتے نہیں ہیں تو نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی دوڑ، اپنی سوچ، اپنی فکر صرف اور صرف دنیا کی زندگی رکھی ہے۔ جب ہماری سوچوں کا محور دنیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم صبح سے لے کے رات تک کاروبار کاروبار کاروبار، اور جب رات کو بستر پہ آتے ہیں تو تب بھی ہمارے ذہنوں میں کاروبار کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے اندر بہت سارے ایسے، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ایسی سوچوں سے، ایسی فکر سے بہت سارے امراض جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ بی پی کا مرض ہے، شوگر کا مرض ہے، یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ صحیح سے مختصر سی بات اس کو ذہن میں اگر کوئی ہم بٹھا لیں کہ زندگی جو ہے یہ ضروریات پوری کرنے کا نام ہونا چاہیے، خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوب، ہم نے اپنی زندگی کو خواہشات پوری کرنے کا نام بنا دیا ہے۔ نتیجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ایک ڈبہ کھینچا تھا،
اور اس میں لائنیں لگائیں، ایک لکیر جو ہے وہ ڈبے سے آگے جا رہی تھی. ہمیں یہ انسان کی خواہش ہے، یہ ڈبہ انسان کی زندگی کا اختتام ہے. انسان موت کے دانے پہ کھڑا ہے لیکن اس کی خواہشات رکتی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اپنی عمر گزارتا چلا جاتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. اس میں ایک لمبی عمر کی اور ایک دنیا کو پانے کی، مال و متاع کو پانے کی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ خواہشات پورا کرنے کا نام بن گئی. نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے اللہ کی نعمتوں کو حقیر جاننا شروع کر دیا ہے. آج اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس اپنے آباء و اجداد سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے اندر شکر آباء و اجداد سے بہت کم ہے. وجہ کیا کہ آج ہماری دوڑ دنیا کی طرف، ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کی طرف، اور نیچے کی طرف دیکھیں گے نہیں، اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آخری بات کر کے میں اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بھیجتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے، اب کیا اس کے مال جمع کرنے کی حرص ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2024 میں دنیا میں سب سے زیادہ مالدار فرد تھا، اب 2025 میں اس کی دوڑ یہ لگے گی کہ میں نے اپنی اس پوزیشن کو برقرار کیسے رکھنا ہے. صحیح. مال کی دوڑ ختم نہیں ہوگی، موت آ جائے گی. تو یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بندہ بھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. تو اگر ہم بھی اپنے ذہنوں میں یہ خواہشیں پال لیں تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں. تو لہذا جو زندگی گزار لی اللہ کا شکر ادا کریں، جو آنے والی ہے اس کو ضروریات پورا کرنے کے لیے ہم رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. بڑی اہم توجہ آپ نے دلائی ہے شیخ صاحب. شام پڑتی ہے، شام کے وقت ہر بندہ فکر مند ضرور ہوتا ہے. اگر کوئی کام کروانے والا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کو مزدوری دینی ہے تو اس نے کام کتنا کیا ہے، آج سارا دن گزار دیا ہے، اس نے کام کتنا دیا ہے، میں نے اس کو اجرت دینی ہے. اور جس نے کام کیا اس کو اجرت لینے کی فکر ہے، اور اس کو یہ فکر ہے کہ ایک دن کم ہو گیا. ہمیں اس چیز کی تو فکر ہے، ایک سال کم ہونے پر ہمیں فکر نہیں ہے. اپنی نظر دوڑائیں زندگی، سابقہ زندگی کی طرف. اگر کسی کی 40 سال 50 سال بھی زندگی ہے تو اس کو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحے میں گزر گئی ہے. تو آپ کی وہ بات کہ یہ بہت ایک چھوٹی سی زندگی ہے، یعنی ہزاروں سال کی اس تاریخی سیارے پر، ہزاروں سال پر مشتمل اس سیارے کی تاریخ ہے. اس تاریخ میں ہماری چند سالہ زندگی، اس میں ہم اتنے پنے خواب بن کے پھرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس چیز کو. تو لہذا انسان تھوڑا سا محاسبہ، جو بات آپ نے کی ہے کہ محاسبے کی عادت پڑ جائے نا، میں کہتا ہوں ایک دن صرف ہم ایک مہینے کا لکھنے شروع کر دینا کہ یار میں نے کون سے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، ایک مہینے کے لکھ دیں، صرف چند ایک لکھیں گے، آپ کا قلم بھی کانپنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا، یار میں اتنا بڑا مجرم ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب، جس طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ بہت ساری سوچیں ایسی ہیں، خواہشات کو پورا کرتے کرتے امراض بڑھ رہی ہیں، یعنی کہ وہ ٹینشن بنتی ہے، ٹینشن سے پھر وہ آگے ایک صورتحال کریٹ ہوتی ہے کہ اس میں بندے کو اس کے لیے دوڑ لگ جاتی. ایک تو یہ کہ یہ کیا ممکن ہے کہ یہ جو سوچ ہے، یہ خواہشات ہے، اس کے پیچھے واقعی امراض لگ جاتی ہیں، اور یہ پریشر یا پریشانیوں کی وجہ سے، جو معاشرے کا پریشر ہے اس وجہ سے پھر بلڈ پریشر کا مریض بنتا ہے، پھر دل کا مریض بنتا ہے. یہ اور دوسرا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دسمبر سے اگر ہم ایک نظر دوڑائیں تو اموات کی شرح بہت ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. شاید ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے. کیا میڈیکل بھی اس میں کوئی فلسفہ ہے اس حوالے سے فراہم بھائی کا؟ جی بالکل سعید بھائی، 2 سوال ہیں آپ کے. ہم پہلے والے سوال کو لے لیتے ہیں. جو آپ نے بتایا نا کہ ٹینشن اور سٹریس اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیماریاں دل کی دیگر، یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. پہلے تو اس کو جو ہے نا وہ سائنسی دنیا میں ایک خاص سطح زیادہ قبولیت نہیں تھی، لیکن اب اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق آ چکی ہے. اور آپ کو یہ سن کے مزید حیرت ہوگی کہ صرف یہ دل کی اور باقی بیماریاں نہیں جو عمومی طور پہ ہم سٹریس سے جوڑتے ہیں، سٹریس کے ساتھ ایون کینسر کا تعلق بھی جڑ چکا ہے. اچھا. کہ جو سٹریس ہے اور سٹریس سے زدہ ماحول اور سٹریس زدہ سوچوں میں رہنے والا اور سٹریس زدہ زندگی میں رہنے والے، ان کے اندر دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کی شرح بھی زیادہ ہے. اچھا.
کس قسم کا کینسر ہوتا یہ تقریباً تمام قسم کے جو کینسرز ہیں نا ان کے اوپر تحقیق آ رہی ہے کہ اس کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے باڈی میں کینسر بننے کا اگر سٹریس زدہ لائف سٹائل ہو. اور وہ جو سٹریس ہے آپ دیکھیں کہ سٹریس کی بنیادی وجہ جیسے ہمارے بھائیوں نے بتائی ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مادے کے پیچھے اس دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو اگر آپ اس دوڑ میں لگے بھی ہوئے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں کہ ضروریات سے زیادہ خواہشات کی ایک لامتناہی اس میں لگے رہیں. پھر جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑی آپ نے ایک دلچسپ اپنے مشاہدے کی بھی بات کی اور تقریباً سب لوگوں کے مشاہدے میں آئی ہو. جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے عمومی طور پہ دسمبر, تو جو سردیوں کا موسم ہے اس میں انسانی جسم کے اوپر جو ہے نا ایک ایڈڈ سٹریس سردی کی آتی ہے. سردی سے جسم کو بچانے کے لیے جسم اپنے جو تمام وسائل ہیں وہ بھٹی میں جھونکتے ہیں نا جیسے, تو تمام وسائل اپنے جو ہے نا وہ جسم بروئے کار لاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا اس کے وسائل جسمانی پہلے ہی کم ہوتے ہیں. جب اس میں سے کچھ وسائل اس طرف کو لگ جاتے ہیں کہ جسم کو سردی سے بچانا ہے تو باقی چیزوں کے لیے جو باقی جو اعضاء کو جو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. وہ جب کوئی ایک آدھا عضو بند ہوتا ہے تو وہ پھر اموات ہوتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پھیپھڑے والے جو مریض ہیں وہ بھی تنگ, دل والے مریض ہیں وہ بھی تنگ, گردے والے ہیں وہ بھی تنگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ باڈی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ ریسورسز باقی آرگن سے لے لیتی ہے اور لہٰذا جس آرگن میں فالٹ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. بڑی اہم بات آپ نے ایک بات کی, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا پھر میں عبداللہ بھائی کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ خواہشات کے پیچھے بھاگ کے سٹریس آتی ہے, اس سے پھر بہت ساری امراض کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. یہاں تک انہوں نے کینسر کی بھی بات کی. تو روحانی طور پر, دینی طور پر ذکر و اذکار یا قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے کہ کیونکہ یہ پریشانیاں ویسے تو نہیں ختم ہو سکتی, یہ انسان کی زندگی کا لازمہ ہے, حصہ ہوتا ہے. لہذا اس کے لیے شرعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس سٹریس کو کم کیا جائے, روحانی طور پر ہمیں کس طرح مضبوط ہونا چاہیے؟ صحیح سے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا میں نے پہلے تھوڑا سا تذکرہ اشارتاً کیا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. جی کہ دنیا کے اعتبار سے آپ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں. جب آپ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر گزاری کا عنصر بڑھ جائے گا. صحیح. نتیجہ یہ کہ جو آپ شکر کرتے جائیں گے آپ کے اندر سے یہ سٹریس کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. صحیح. سب سے بڑی وجہ جو ہمارے اندر اس وقت اس کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیا کے اعتبار سے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ موٹر سائیکل والا بندہ وہ گاڑی والے کو دیکھتا ہے, گاڑی والا وہ اپنے سے بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے, جس کے بعد 5 مرلے کا گھر ہے وہ کنال والے کو دیکھنا شروع ہو گیا اور کنال والا وہ آگے کو شفٹ ہو گیا. تو دنیا کے اعتبار سے جو ہم آگے کی سوچ رکھتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہمارے اندر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح. یہ بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. گھر میں آتے تھے اگر پوچھا کرتے تھے گانے کا کچھ ہے جواب مل جاتا, نہیں آپ فرماتے میں روزے کی نیت سے ہوں. آپ کی زبان مبارک سے آپ کو کبھی بھی کوئی ایک ناشکری کا کلمہ نہیں ملے گا. جبکہ ہمارے اندر اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود ہے. اگر ہم موازنہ کرنا شروع کر دیں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. نماز کے مسجد کے اعتبار سے دیکھ لیں, لباس کے اعتبار سے دیکھ لیں, کھانے کے اعتبار سے دیکھ لیں, کاروبار کے اعتبار سے دیکھ لیں, رہائش کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ ہر ایک بات کو طویل کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس آج دنیا جہان کی ہر نعمت موجود ہے, اس کے باوجود ہمارے اندر کلمہ شکر جو ہے یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ جب تک ہم ناشکری کریں گے ہم ایسی بیماریوں سے نکل نہیں سکیں گے. جب تک ہماری دوڑ دنیا کی طرف لگے گی اس وقت تک ہم ان بیماریوں سے بچ نہیں سکیں گے. آخری بات یہ ہے کہ جو سوال کا آپ کا حصہ تھا کہ روحانی طور پر دیکھیے اللہ کا فرمان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وجلت قلوبہم, ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کیا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم بیسیکلی وہ مومن رہے ہی نہیں ہیں جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ مسلمان کو بنانا چاہتے تھے، جو یہ سارا پیٹرن ہے، ہم اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ شیخ صاحب یہاں میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت میں توجہ کر لیتا ہے نا، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اصل بدلہ ہماری توجہ نہیں جاتی، مفہوم کا پتہ ہو تو تب آنکھیں ہاں جی، ہمیں مفہوم کا علم ہی نہیں، توجہ بھی نہیں ہوتی، پورے کا پورا آئین جو اللہ نے ایک مسلمان کو دیا ہے زندگی گزارنے کا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مساجد کے اندر یعلمون تعلمون کی صدائیں بلند ہوتی ہیں نماز تراویح میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد، اکثر مساجد میں ہماری نمازوں کے اندر فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں 30ویں پارے کی تلاوت ہوتی ہے یا 29ویں پارے کی ہوتی ہے، بقیہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اسی طرح پڑھا ہوا، وہ صرف رمضان میں ایک مرتبہ یعلمون تعلمون کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پڑھنے والے وہ نہیں رہے اور سننے والے بھی وہ نہیں۔ ہماری کسی مسجد میں 15-17 منٹ کی نماز ہو جائے تو نمازی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ غریب، یہ آپ جی کمزوروں کا خیال رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بیٹھ کر قیام کیا کرتے تھے، اور جب آپ کا ارادہ ہوتا رکوع کرنے کا آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور صحیح صاحب اس وقت جانتے ہیں آپ کتنی آیات رہتی تھی؟ جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تھا 50-60 آیات رہتی ہوتی تھی۔ جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو بیٹھ کر قیام کتنا ہوتا ہوگا؟ آپ کا قیام مبارک آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ وہ آپ کی عمر کا حصہ ہے جب آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے، تو اس وقت 50-60 آیات کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کی آخری نمازوں میں، جو مغرب کی نماز ہے اس میں سورۃ طور کی تلاوت ہے۔ اب سورۃ طور کی تلاوت آج فجر کی نماز میں کہہ رہے ہیں تو نمازی کہتے ہیں جی یہ تو بہت طویل نماز پڑھا دی۔ آج ہماری اندر ایمانی کیفیت کمزور ہو گئی، اس کی وجہ کہ ہم نے اپنے آپ کو دین اسلام سے دور کر رکھا ہے۔ ہم باہر گلی میں کھڑے ہوں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، نماز میں کھڑے ہو جائیں تو 15 منٹ کی نماز ہمارے لیے پہاڑ لگتی ہے۔ فون کرتے آدھا گھنٹہ فون سنتے رہے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے آدھا گھنٹہ، یعنی کہ 15 منٹ کی نماز ہمیں بول جائے، اس کی وجہ کہ ہماری ایمانی کیفیت کمزور ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی کیفیت کو بدل لیں گے تو یہ ساری بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عبداللہ بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی کیفیت کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ کے مشاہدات بھی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ یہ ایمانی حالت اور روحانی کیفیت، اس کے اندر بدلاؤ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اصل میں صحیح صاحب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اور یہ معاشرہ اور یہ دنیا میں جو انسان ہم بس رہے ہیں نا، ہم نے اپنا اصل مقصد جو ہے وہ کھو دیا۔ اصل مقصد کیا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے اللہ نے، ہم دنیا میں آئے کیا؟ کاروبار کرنا ہے۔ بچے کو پڑھایا لکھایا، کاروبار کرایا، خود پڑھے لکھے، کاروبار کیا، شادیاں ہوئیں، بچوں کی شادیاں کی۔ ہم لوگوں نے محض صرف دنیا کا مقصد یہ سمجھ لیا کہ بڑی بلڈنگیں بنانی ہیں، بڑے گھر بنانے ہیں، اپنے آپ کو اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیا، اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد دنیا میں آنے کا، اللہ کی عبادت کرنی، ٹھیک ہے، یہ ضروریات زندگی یہ ساتھ ہیں، اللہ نے یہ وسائل ہمیں جو دیے ہیں، یا اللہ سے ہم جو چیزیں اس کی نعمتیں ہیں جن کی ہم ناشکری کر رہے ہیں، تب سے اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے، ناشکری بھی آ جاتی ہے۔ جی ہم اصل مقصد سے ہٹ گئے، جس کے لیے پھر ہمارے اندر، جیسے آپ صاحب نے کہا کہ ہمارے اندر زیادہ کی طمع آ گئی۔ اور اس میں پھر دیکھیں کہ قرآن میں آیت ہے، قرآن کی آیت کہہ رہا ہوں، اس میں حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ آدم کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ جی آدم کی جو اولاد ہے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا۔ تو ہم لوگوں کا وہی حالات ہے، جتنی دولت آتی ہے اتنی ہرس بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے آپ صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے انسان کی عمر بڑھتی جائے گی، اس کو دنیا میں رہنے کی طمع اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی اور سے زیادہ اور طلب ہوگی۔ وہی حالات ہمارے ہو گئے۔ ہم بھائی ویسے بھی بہت سارے ہمارے جو سلسلہ ہے نا کہ ہم عادی بہت ہیں نعمتوں کے۔ جی یہ نعمتوں کا عادی جو ہے نا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں صبح اٹھ ہی نہیں سکتے۔ ہم روزانہ اٹھ جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یا ہم غسل کرتے ہیں، یا ہم تیار ہوتے ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بہت سارے لوگ ہیں صبح اٹھ نہیں سکتے۔ اچھا، میں اس کے لیے بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ دیکھیں نا، وہ بات، یہ سب سے مین بات یہ آ جاتی نا، اصل زیادہ ہم لوگوں کے جو حالات، یہ زوال پذیر ہمارا ملک بھی، ہم لوگ بھی، خود بھی، یہ چیزیں اس میں سب سے پہلے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میری ناشکری کرے
تو میں اس سے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ چھین لیتا ہوں. اگر وہ میرا شکر ادا کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو میں اس پہ اور اپنی رحمتیں کرتا ہوں. تو ہم سب سے پہلے تو ہم نے شکر ہے، ہم تو اس بات کا بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. یہاں سے ہماری ناشکری کی جو ہے نا وہ آغاز شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہمارے وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہاتھ نہ دیتا یا ایک آنکھ نہ دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. لیکن ہم اس بات کا بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں. ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کاش ہمیں یہ نعمت بھی، اور ہم اس کو ہر وقت استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں کرتے. ہمیشہ ناشکری کے کلمات، جتنا مرضی اللہ کی رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن ہے ناشکری ہمارے چہروں پہ بھی، ہماری زبانوں پہ بھی. ایک دفعہ نہیں دن میں ہم کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نعمت سے نواز دیا. اصل میں نا بل آتا ہوتا نا، جس طرح بجلی کا بل آتا ہے، جی تو پھر بڑا شکر ہونا. صحیح بات، بل نہیں نہ آتا ہے، فری میں سب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، فری میں ملی. ڈاکٹر صاحب 2025 آ گیا، جو 2024 میں یا اس سے پہلے جو بھی ہم کر چکے ہیں، تو کیسے اپنی زندگی کو ہمیں منظم کرنا چاہیے؟ کیا بہتری لانی چاہیے کہ صرف ہم نے جیسے احتجاج ہی کرنے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سوال ہے؟ جی سعید بھائی، آپ کا سوال بڑا جو ہے نا وہ برمحل ہے. 2025 کے حوالے سے میرا جو پیغام اس میں مختصر وہ یہ، ورنہ بہت جامع گفتگو ہوگی. جیسے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ باقی تمام جو حقوق ہیں کہ جو اللہ نے، کچھ حقوق ہیں جو ہم نے اللہ کے طرف ہیں ہمارے، جو ہم نے پورے کرنے ہیں، کچھ خلق خدا کی طرف ہیں، کچھ اپنے جسم کی طرف بھی ہیں. جی جی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 2025 میں جیسے ہی ہم انٹر ہو رہے ہیں تو ہمیں ایک عہد جو ہے نا وہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ تمام حقوق ہم پورے کریں گے. اس میں جو اپنے جسم کے لیے حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک صحت مندانہ لائف سٹائل جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں جسمانی طور پہ کوئی نہ کوئی ورزش، اور جسمانی ورزش کے ساتھ اچھی خوراک، صاف ستھری اور ملاوٹ سے، اور خصوصی طور پہ جو غیر صحت مند جو اجزاء ہیں ان سے پاک غذا. دوسری چیز، جیسے اپنے جسم کا حق ہوتا ہے ویسے ہی اپنے دماغ کا، اپنے ذہن کا بھی حق ہوتا ہے، شعور کا بھی. اس کو پالش کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ عہد کریں کہ ہم اس کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے اچھی کتب پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو باقی حقوق ہیں سارے کے سارے جو مزید ہیں، جس کے اوپر بہت جامع گفتگو ہو چکی ہے، ان کا ہم اعادہ کریں کہ ہم، جیسے نیو ایئر ریزولوشن کا ایک ٹرینڈ ہے، سارے ٹرینڈ جو ہے نا مغرب کے وہ منفی نہیں ہوتے، یہ ایک مثبت ٹرینڈ ہے. تو ہمیں نیو ایئر کے لیے یہ ریزولوشن اپنا رکھنا چاہیے کہ 2025 میں ہم یہ تمام جو حقوق ہیں جو ہمارے اوپر، ہمارے جسم کے، ہمارے شعور کے، ہمارے رب کے، اور جو خلق خدا ہیں، اس کو پورا کریں گے. اور کس طریقے سے پورا کریں گے اور اس کا کیا میتھڈ ہوگا وہ ہر ایک کو اپنے لیے سوچنا چاہیے. بہت مختصر اور جامع آپ نے باتیں بتائی ہیں، صحت کے حوالے سے بھی، اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اور مستقبل کے حوالے سے بھی. حافظ صاحب، آپ مختصراً اگر آپ ایک پیغام دینا چاہیں کہ 2025 میں ہمیں نئے عزائم، نئے ولولے، اور کیا اس میں ہمیں بہتری لانی چاہیے؟ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا بہتر کرنا چاہیے؟ چند لفظوں میں. جی سعید صاحب، میں تو اپنی بات کو پھر اسی اپنے ابتدائیہ کی طرف ہی لے کے جانا چاہوں گا. صحیح. حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان تزنوا. اگر ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لے آئیں گے تو یہ آنے والا ہر ہمارا دن بہتر ہو جائے گا، ہر رات ہماری بہتر ہو جائے گی، زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم ہمارا بہتری کی طرف جائے گا. لیکن اگر ہماری وہی روایت رہی جو 2024، 23، 22، 21 میں تھی، تو 2025 بھی ایسے گزر جائے گا، ہم تباہی کے قریب چلے جائیں گے. پھر 2026 بھی آ جائے گا، ایک سال ایسا بھی آئے گا کہ جس میں ہم نہیں ہوں گے. اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ کاش ہم نے ان سالوں میں اللہ کی بندگی کر لی ہوتی. لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی اور یہی عمل کرنے کی جگہ ہے. دنیا دارالعمل ہے، قبر آخرت کے دارالجزا ہے. یہاں پہ جو بوئیں گے وہیں پہ جا کے وہی کاٹیں گے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، بلکہ یہ بات کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک اور موت تک جتنے سانس مقدر میں رکھے ہیں، اگر ان میں سے ہر سانس لیتے وقت اور اس کو جسم میں داخل کرتے وقت اور نکالتے وقت اگر ہم الحمدللہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کی تسبیحات کے ساتھ بھی
ہم یہ زندگی گزار دیں، تب بھی بدلے میں اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، بلکہ معاف ہی کر دے، تو یہ تب بھی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں بنتا۔ لیکن اللہ نے بدلے میں جنت رکھی ہے اور جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جنت کی نعمتیں بہت قیمتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ لہذا اگر ہم ابھی اپنا محاسبہ کر لیں گے تو ہمارا آنے والا کل بہتر ہو جائے گا۔ یہ معاشی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، یہ گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، اور یہ گھریلو اعتبار سے بھی دیکھ لیں، اپنے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، ایک گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں۔ لیکن اگر اسی طرح رہے تو آنے والا کل ہمارے لیے بد سے بدتر ہوگا، جیسے پیچھے ہوتا چلا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے 2025 کے آغاز پر اور 2024 کے اختتام پر بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان کسی شہر میں بطور مسافر جائے، کسی ہوٹل میں وہ 1-2 دن کے لیے رہائش لے، تو وہ اس ہوٹل کے کمرے کی بہت ساری چیزوں سے ابھی اس کی واقفیت نہیں ہوتی۔ اس کے بٹن کہاں ہے، اس کے سوئچ کہاں ہے، اس کا لاک کیسے کھلنا ہے، اس کا کارڈ کیسے یوز ہونا ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کا ابھی پتہ نہیں چلتا، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے اس وقت اس کو وہاں سے رخصتی کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، وہاں سے واپسی کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی سارے کمرے کی جب واقفیت ہوتی ہے تو ادھر اس کی رخصتی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ زندگی بھی اتنی ہی ہے، اور اس ہوٹل کے کمرے میں وہ اپنا بہت سارا سامان لے کر نہیں جاتا، وہ اتنا ہی سامان رکھتا ہے جتنا کہ اس کے پاس ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے، اور وہ اس کی بہت لمبی خواہشات نہیں ہوتی، اگرچہ جتنا مرضی خوبصورت وہ کمرہ ہو، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں ہیں، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے۔ تو یہ زندگی چند گھڑیاں ہیں، اور ہمیں زندگی جینا جب آنا شروع ہوتی ہے اس وقت زندگی کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی سلیقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور اس سلیقے سے گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ قرآن و حدیث ہم میں وہ بہترین سلیقہ موجود ہے، بہترین طریقہ موجود ہے، اس کو پڑھیے، اسی میں ساری زندگی۔ اللہ حافظ۔